أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله أصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، معزز مائیں، بیٹیوں اور پردہ نشین مستورات یعنی میری پیاری بہنیں، آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مستورات میں تقویٰ کی اہمیت۔ یعنی مستورات یعنی عورتوں میں تقویٰ کیسے آئے، پرہیزگاری کیسے آئے، ان کے اندر دین کیسے آئے۔ یہ موضوع اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ عورت پورے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر عورت میں تقویٰ آ جائے تو پورا گھر تقویٰ والا بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری عزیز مائیں، آج ہم شکایت بہت کرتے ہیں، دل میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، اولاد نافرمان ہوتے جا رہی ہے، شوہر کے تعلقات میں تلخی آ رہی ہے، یعنی کہ شوہر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں اس کی وجہ تقویٰ کی کمی تو نہیں؟ یاد رکھیے، تقویٰ صرف مردوں کے لیے نہیں، تقویٰ عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ بعض اوقات عورت کا تقویٰ پورے خاندان کو بچا لیتا ہے۔ تقویٰ میری پیاری بہنوں، آپ جانتی ہیں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ڈر اس کے دل میں آ جائے، زندگی کا کہ اللہ کے ڈر کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا، یعنی اللہ کے ڈر کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ بس لمبا پردہ کر لیا یا زبان سے اللہ اللہ کہہ لیا، بلکہ تقویٰ کا اصل مطلب ابھی میں نے بتایا نا، کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر زندگی گزارنا، یعنی تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، گناہ کا موقع ملے تو رک جانا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یعنی کہ حلال اور حرام کی پہچان کرنا، حلال اور حرام کیا ہے، ہم حلال اور حرام کیسے جانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، تقویٰ ایسے ہے جیسے کانٹوں والے راستے پر چلنا، انسان اپنا دامن بچا بچا کر چلتا ہے، یعنی کہیں ہم کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں ہم میں چبھنے والی جگہ ہو، یعنی کہ پھنسنے والی جگہ ہو، اور وہاں سے ہم اپنا دامن بچا بچا کر کترا کترا کے چلتے ہیں، اس طریقے سے چلنا۔ میری پیاری بہنوں، عورت ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، وہ ہر کردار میں ہے۔ اس کا تقویٰ کا اثر دکھاتا ہے کہ اگر ماں میں تقویٰ ہے تو اولاد نیک بنتی ہے، دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، اگر بیوی میں تقویٰ ہے تو گھر میں سکون آتا ہے، شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے، اگر بیٹی میں تقویٰ ہے تو خاندان عزت پاتا ہے۔ پیاری بہنوں، پردہ تقویٰ کی ایک اہم شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پردہ صرف دوپٹہ لینے کا نام نہیں، بلکہ نگاہوں کی حفاظت، لہجے کی حفاظت، چال ڈھال کی حفاظت، یہ سب تقویٰ کے حصے ہیں۔ تقویٰ زبان کی حفاظت سکھاتا ہے۔ ناظرین، عورت کی زبان اگر قابو میں نہ ہو تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے، طعنہ نہ دیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بد دعا نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تقویٰ اور نماز کیا ہے پیاری بہنوں؟ نماز تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اگر عورت نماز کی پابند ہے، وقت پر نماز ادا کرتی ہے، تو اس کے دل میں گناہ سے رکنے کی طاقت آ جاتی ہے، لیکن اگر نماز میں سستی ہو تو تقویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ تقویٰ اور حلال رزق بہنوں، میری پیاری بہنوں، عورت اگرچہ کماتی نہیں لیکن شوہر کو حلال کی تلقین کر سکتی ہے۔ حرام کمائی پر خاموش نہ رہے، کیونکہ حرام رزق سے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اور حرام کا اثر شوہر پر، بیوی پر، بچوں پر، سب پر پڑتا ہے۔ یعنی گھر کے جتنے افراد، جتنے
لوگ اس روزی اس رزق کو کھا رہے ہیں، سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ تقوی اور اولاد کی تربیت میری پیاری بہنوں، اولاد کو صرف اسکول نہیں، ٹیوشن نہیں، بلکہ ماں کا تقوی نیک بناتا ہے۔ اگر ماں جھوٹ سے بچے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے تو بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ آج کی مستورات کے بڑے امتحان ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے دور میں عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان موبائل اور سوشل میڈیا۔ اگر تقوی نہ ہو تو پردہ اسکرین کے پیچھے ختم ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تقوی ہمیں سکھاتا ہے کیا دیکھنا ہے، کیا چھوڑنا ہے۔ تقوی گھر کو کیسے بدل سکتا ہے؟ جس گھر میں عورت متقی ہوتی ہے وہاں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی کثرت ہوتی ہے، بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ متقی عورت کا گھر کا چراغ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم تقوی کیسے اپنائیں؟ نیت کی اصلاح، ہر کام میں پہلے سوچیں کیا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نماز کی پابندی، چاہے تھکن ہو، کام ہو، مگر نماز نہ چھوڑیں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کی تلاوت کریں، ایک آیت، ایک رکوع، ایک صفحہ، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کریں۔ زبان کی نگرانی، کم بولیں، سوچ کر بولیں، گناہوں سے توبہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، دل کے گناہ۔ متقی عورت کا مقام اللہ کے نزدیک خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اصل عزت تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری مائیں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہم زمانے کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ یاد رکھیں، متقی عورت خاموش ہو کر بھی پورے گھر کی اصلاح کر دیتی ہے۔ آئیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کو تقوی والی بنا دے، ہمیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے گھروں کو ایمان اور سکون سے بھر دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسری بہنوں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔